تقریر کے ہر نشیب و فراز میں اصلاحی اصلاح، اور پھر ان کے بولنے کے بعد ہندوستان نہیں دنیا اہل سنت کی مرکزی ہم سنیوں کے مرکز بریلی شریف سے جس شخصیت کی آمد ہوئی ہے، شہزادے اعلیٰ حضرت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی سمنانی صاحب قبلہ بریلی شریف، جو لوگ بیعت ہونا چاہیں گے، مرید ہونا چاہیں گے، وہ آخر تک رکے، اس لیے کہ بریلی والے کا بڑا احسان ہے ہم پر۔ بریلی والے کے احسانات کو ہم لوگ چکا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو بریلی سے دور ہوتا ہے اس کے دل میں فطور ہوتا ہے، جو بریلی سے دور ہوتا ہے اس کے دل میں فطور ہوتا ہے، اور ہے کرم جس پہ اعلیٰ حضرت کا اما کچھ نہ کچھ وہ ضرور ہوتا ہے کرم جس پہ اعلیٰ حضرت کا کچھ نہ کچھ وہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بریلی کا جام پینا ہو تو آپ بہت جم کر بیٹھیں گے، اور حضرت علامہ مفتی سمنانی میاں صاحب قبلہ کی آمد تھوڑی دیر کے بعد ہوگی۔ میں آپ سے عرض کروں گا بریلی کیا ہے اور بریلی دنیا کو کیا مزاج دیتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا ذہن و فکر دیا ہے۔ قسم خدا کہ اگر آپ بریلی کو سمجھ لو گے تو آپ کبھی بریلی کے خلاف بولو گے، اس لیے کہ راہ جنت کی دکھاتا ہے رضا کا مسلک، راہ جنت کی دکھاتا ہے رضا کا مسلک۔ ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ وقت میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں، ہندوستان کا اتنا بڑا خطیب کہ جن کے خطاب نایاب سے ہم بھی فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، آئیے بلا کسی تمہید کے خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر غلام غوث صاحب قبلہ سیوانی، جن کے خطاب نایاب اس سننے کے لیے اس وقت ہر آدمی گوش بر آواز ہے، محبتوں کے ساتھ ان کا استقبال کر لیں۔ ایک خوبصورت تقریر، معلوماتی تقریر جس میں اصلاح معاشرہ بھی ہے، وطن سے محبت بھی ہے، اور اداروں کی ضرورتیں کیسے پڑتی ہیں، ساری چیزیں آپ کے درمیان رکھی جائیں گی۔ پورا مجمع لہک کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اچھے مقرر کو سننے کے لیے اچھے نعرے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے سامعین کی ضرورت ہوتی ہے۔ پورا مجمع لگائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر۔ علامہ ڈاکٹر غلام غوث صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا وہ مائک میں تشریف لائیں، اپنے خلوص و محبت کا مظاہرہ اسی تیور میں کریں جو آپ نے مرکزی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت حنفیہ غریب نواز سیونڈی میں کیا تھا۔ انشاءاللہ رحمان اگرچہ سفر بڑا طویل ہوا ہے مگر انشاءاللہ رحمان وہ ضرور اسی انداز میں بولیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 20 تاریخ کو مدرسہ امام محمد رضا میں بہت عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے جس میں حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، دیگر علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ اور تھوڑا ادھر سے یہ اسٹینڈ ادھر سے نہیں ادھر شہر نصیر پہ موجود ہماری جماعت کے مقتدر معزز علماء ملت اسلام، باوقار سامعین، عزیزان ملت، باوقار ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض
ومن فيهن ولك الحمد اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم وعزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، خاتم پیغمبراں، شفیع عاصیاں، باعث تکوین روزگار، سرکار ابد قرار، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جان کائنات، مختار کائنات، عالم ما کان و ما یکون، حاضر و ناظر پیغمبر، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلبر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین. ایک بار دائیں سے بائیں اور آگے سے پیچھے جتنے لوگ موجود ہیں بآواز بلند آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حاضرین محترم، سب سے پہلے تو میں دارالعلوم اہل سنت مدینہ الرسول مدینہ العلوم کے تمام منتظمین، اراکین، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، تمام اساتذہ اور مدرسے کے محترم حضرت علامہ ممتاز صاحب اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چاس اور اطراف و جوانب سے بوکارو اسٹیل سٹی کے تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، ہم حضرت کی جانب سے بھی ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس دور میں جب کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ بیٹھ کے اپنے مولانا کو سن رہے ہیں، بڑی بات ہے. حضرت مفتی کلیم صاحب موجود ہیں، اور ہم جن کو بچپن سے سن رہے ہیں، جن کی نقابت استاذ النقابہ حضرت علامہ الیاس فیضی صاحب اللہ موجود ہیں کہ میں ان کو سنتے سنتے اب بڑا ہو گیا، اور ہمارے
حضرت بھائی الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کہ ہم بھی بچوں سے سن رہے ہیں، اب ہمارے بچے بھی ان کو سننا شروع کر دیں۔ اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ ہمارے بچوں کے بچے بھی سنیں۔ اور یہ تمام علماء کرام، ائمہ مساجد و اساتذہ مدارس، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں جو شہ نشین کے موجود ہیں۔ بوکارو اسٹیل سٹی میں یہ تیسری یا چوتھی ہماری تقریر ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اس امید کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کروں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور یقیناً اترے گی، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب کیسے میں آیا پہنچنے، کس طرح آیا میں نہیں کہہ سکتا، بس یہ سمجھیے کہ یہ علماء کرام کی دعا اور ان کا تصرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں پہنچ گیا۔ نہیں تو حالت یہ تھی کہ ٹرین چھوٹنے کے بعد پھر انہوں نے ویڈیو کال کیا مولانا ممتاز صاحب قبلہ نے، تو پٹنہ جنکشن کی پوری کیفیت دیکھے، اور اس کے بعد پھر کسی طرح آپ کے ہاں ہماری حاضری ہوئی کافی تاخیر کے ساتھ، لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگوں نے اخلاق اور جو کردار پیش کیا ہے سبحان اللہ، کہ میں پوری تھکاوٹ کو میں بھول چکا ہوں۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور حضرت نے اعلان فرمایا کہ حضرت صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا بیان بھی آپ سنیں گے اور ان کا دیدار بھی کریں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں۔ اس میں کوئی کسی مسجد کے امام ہے یا کوئی کسی مدرسے کے استاد ہوں، ہے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بچے کو نیوٹن کا موشن لا نہیں پڑھاتے ہیں یا البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیوٹی نہیں بتاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کنوینٹ اور نرسری کے اندر یہ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے یہ علماء اور خاموش خدمت کرنے والے وہ ائمہ، میں تو کہتا ہوں کہ بہت خاموشی سے گراؤنڈ زیرو پہ، گراس روٹ پہ لوکل ایشوز کو کلیئر کرتے ہوئے، چونکہ یہاں کا کیا لوکل ایشو ہے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میں آیا خطاب کے فوراً نکل گیا، تو 2-3 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے بیچ، تو بتانا یہ ہے کہ لوکل ایشوز کو کلیئر کرتے ہوئے ائمہ خاموش خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور آپ کا ادارہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، ادارہ بھی آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب میں 1 منٹ ٹائم دیتا ہوں، جن کو جانا ہے نکل جائیں، پھر اس کے بعد سے موقع نہیں ملے گا، ریئر کیس میں 1 نمبر ایسے چھٹی اشارہ سے چھٹی مانگیے گا، پھر چھٹی ملے گی تو آپ کو چھٹی ملے گی، اس لیے ابھی جن کو جانا ہے 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ وقت ہے۔ تو اور میں نے خطبہ مسنونہ میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 1 سے 18 یعنی ٹوٹل 18 ورسز کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ کل کی جو رات گزری ہے سب کو پتا ہے کہ 27 رجب کی رات ہے، اور آج آپ نے جلسے کو جو عنوان دیا ہے اصلاح معاشرہ، تو کئی چیزوں کو ٹچ کرنا ہے اور ٹچ کرتے ہوئے گزر جانا ہے۔ آج ہمارے ملک میں، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے، ایک چیز کو نوٹ کیا جائے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور اسے دل کی کتاب میں نوٹ کیجیے، ہو سکے تو ریکارڈ کیجیے، تنہائی میں 10-20 بار سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میری بات سمجھ میں نہ آئے، بعد میں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہمارے پورے ملک میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری اور گجرات سے اسم اور انڈمان سے لکشدیپ تک ایک برننگ ایشو ہے ہمارے انڈیا کے اندر کہ جو مسلم تاریخی شخصیتیں تھیں ان کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ہائی لیول پر، میں ان چیزوں کا نام بھی نہیں لوں گا چونکہ الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ موجود ہیں، یہ بھی سیاسی طور سے بھی کافی ایکٹیو رہتے ہیں، مطلب حالات حاضرہ سے واقفیت ان کو حاصل ہے، اور سارے علماء بھی ہمارے واقف ہیں۔ بلکہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ شخصیتوں کے نام پہ اگر سڑکوں کے نام ہیں تو اس نام کو بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں اس وقت کہ میں نے جو شروع کیا کہ یہ علماء ایک دور تھا، یہی انڈیا کی سرزمین ہے اور یہی بھارت کی دھرتی ہے کہ سطح کے سیاست پہ
सन 1658 سے لے کے सन 1707 عیسوی تک، اسے میں بچوں سے کہوں گا اسے نوٹ کریں، 1658 سے 1707 عیسوی بھارت کی مڈول ایرا کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ستہ کے سیاحسن پہ ایک ایسی پرسنالٹی موجود تھی، ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ جنہوں نے اپنے دور میں مدرسے کو مضبوط کیا اور جنہوں نے اپنے دور میں علماء کے بازو کو مضبوط کیا ہے اور علماء کی قدر کی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جسے دنیا ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا، جو کہ ہمارے لیے ایک اوتھینٹک پرسنالٹی ہے، آیت من آیت اللہ ہے، معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو مجدد کہا اور پوری دنیا مجدد کہہ رہی ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں صاحب، اس دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ یہی دلی کی جامع مسجد ہے اور ایک مولانا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ۔ عصر کی نماز پڑھ کے اورنگزیب اپنے باپ کی بنائی ہوئی مسجد یعنی شاہجہانی مسجد سے نیچے اتر رہے تھے اور علامہ احمد جیون اوپر جا رہے تھے۔ دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اورنگزیب اس وقت تک رکے رہے جب تک ان کے استاذ گرامی اصل پڑھ کے واپس نہیں آئے، اور پھر اورنگزیب نے ان کے ہاتھ کو چوما اور ان کے قدم کو چوما اور ہاتھ پکڑا ہے، لے کے آئے اور اسی جگہ پہ بٹھایا اور اسی کرسی پہ بٹھایا جہاں اورنگزیب عالمگیر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت جس ماں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا، ہر ماں چاہتی تھی کاش میرا بیٹا آج مفتی ہوتا، کاش میرا بیٹا آج عالم ہوتا، کاش میرا بیٹا آج حافظ قرآن ہوتا تو اورنگزیب جیسا بادشاہ اس کا ہاتھ چومتا، اورنگزیب قدم بوسی کرتے۔ علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ کو اورنگزیب عالمگیر نے جب رخصت کیا ہے تو اس زمانے میں جو کرنسی چلتی تھی تو انہوں نے ایک پائی ان کو عطا کیا تھا، تحفے میں ایک پائی دیا تھا۔ حضرت علامہ احمد جیون رخصت ہو گئے اور اورنگزیب دکن کے محاذ پہ چلے گئے اور دکن کے محاذ سے جب دوبارہ دلی آئے ہیں، یہی تو سمجھنے کی بات ہے، تو خبر ملی کہ پورے امیٹھی میں سب سے بڑا کوئی تاجر اور کوئی مرچنٹ ہے اور کوئی امیر کبیر شخص ہے تو حضرت علامہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ ہے۔ اورنگزیب کے کان تک بات پہنچی، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ذرا ان کو بلایا جائے۔ اب چلے ہیں علامہ احمد جیون بادشاہ کے دربار سے طلب ہے، اور اورنگزیب اس وقت استقبال تو کیا تھا لیکن اورنگزیب عالمگیر نے پوچھا بھی یہ کہ حضرت خبر مل رہی ہے کہ آپ بہت امیر ہو چکے ہیں اور بہت بڑے تاجر ہو چکے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علامہ احمد جیون نے کہا پہلے کے بارے میں تو خبر نہیں، لیکن آج سے 8-10 سال پہلے جب میں دہلی آیا تھا اور دہلی سے جب تم مجھے رخصت کر رہے تھے تو مجھے ایک پائی تم نے تحفہ دیا تھا، میں بازار گیا اور اس پائی سے میں نے کپاس کی بیج کو خریدا اور کپاس کی بیج کو لے کر گیا اور جو پشتینی زمین میری تھی، چونکہ میرے باپ دادا کسان ہیں تو جو ہماری پشتینی زمین تھی اس پشتینی زمین پہ ہم نے کپاس کی کاشتکاری کی، کپاس کی کھیتی کی اور اس ایک پائی کی بیج کے کپاس میں اتنی برکت ہوئی کہ امیٹھی میں مجھ سے زیادہ امیر کوئی شخص اس وقت نہیں ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ایک پائی وہ تم کہاں سے لا کر مجھ کو تم نے دیا تھا، یہ تو آپ نے جو مجھ کو دیا ہے اسی ایک پائی کی برکت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔